اللہ 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 اللہ۔ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی امت میں 70,000 افراد وہ ہیں جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کی جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، نہ وہ اپنے جسموں کو بیماری میں داغنے کے قائل ہیں، نہ وہ فال نکلواتے ہیں، وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حدیث پاک کا ترجمہ ہے، لیکن اس میں کچھ حروف آگے پیچھے کر دیے گئے ہیں، شاید جنہوں نے لکھی ہے انہوں نے دیکھ کر نہیں لکھی، یاد سے لکھی ہے۔ دوبارہ اللہ کریم معاف فرمائے، حدیث میں یہ شرط ہوتی ہے کہ الفاظ وہی ہوں جو حضور نے فرمائے ہیں، اس لیے ترجمہ بھی اگر لکھا جائے تو انہی الفاظ کا ہو بہو ہونا چاہیے۔ درجہ بالا حدیث کی تشریح فرما دیں۔ عربی میں پہلی بات تو یہ ہے کہ 70 کا ہندسہ جو ہے یہ کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جب 70 کہا جاتا ہے تو اس سے مراد گن کر 70 نہیں ہوتا بلکہ بہت زیادہ لوگ ہوتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں بھی اس محاورے کو استعمال کیا گیا کہ اگر آپ ان کے لیے 70 مرہ 70 بار بھی دعا کریں گے تو اللہ انہیں نہیں بخشے گا، یعنی آپ بہت زیادہ دفعہ بھی دعا فرمائیں گے تو منافقین کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو 70,000 سے مراد ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے، جو بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، نہ اپنے جسموں کو بیماری میں داغنے کے قائل ہیں، نہ وہ فال نکلواتے، وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے۔ تو عرب معاشرے میں بھی جادو ٹونے کا بہت رواج تھا۔ آج کل کی مروجہ اردو میں آپ جن کو سفلی علوم کہتے ہیں یا کالا جادو کہتے ہیں، پتہ نہیں ہم نے سفید جادو نہیں دیکھا، کالا ہی کالا ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ خاص کالا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے جو ہفتہ وار میگزین آتے ہیں اخباروں کے، ان کے صفوں کے صفحے بھرے ہوئے ہوتے ہیں کالے جادو کی کاٹ کے ماہر، اور پتہ نہیں ہر خواہش پوری کروا لے اور یہ وہ۔ تو جھاڑ پھونک سے مراد یہ ہے کہ غیر شرعی طریقے سے ان شیطانی علوم سے استفادہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ان پر اعتماد نہیں کرتے۔ جادو کی ایک بنیادی خصوصیت، جادو کس طرح اثر کرتا ہے، ایک بنیادی خصوصیت قرآن کریم نے ارشاد فرمائی ہے کہ بہت بڑے بڑے جادوگر جمع کیے فرعون نے۔ ہر نبی اپنے عہد کے جو کمالات ہوتے تھے لوگوں کے پاس، اس شعبے میں ہر نبی کو معجزات عطا کیے جاتے تھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو طب کا بہت عروج تھا اور بڑے بڑے ماہر طبیب تھے، تو انہیں ایسے معجزات عطا کیے گئے کہ وہ طبیب بھی عاجز آ گئے، مردے کو زندہ کر دینا، مٹی سے پرندہ بنا کر اس پر دم کیا اور وہ زندہ ہو کر اڑ گیا، مادرزاد اندھے کی بینائی درست ہو گئی، کوڑی اور جزام زدہ لوگ صحت مند ہو گئے، تو وہاں طب بھی عاجز آ گئی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تو جادوگروں کا بہت زور تھا، اور فرعونیوں کی حکومت کی اصل قوت وہ جادو ہی تھا۔ انہیں ایسے معجزات عطا کیے گئے کہ جادوگر عاجز آ گئے۔ تو فرعون نے جب ان کے مقابلے میں
پورے ملک سے بہت چیدہ جادوگر جمع کیے اور موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ مقابلے کے لیے آ جائیں، تو قرآن کریم وہاں ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، انہوں نے لوگوں کو خوف زدہ کر دیا، مرعوب کر دیا، ڈرا دیا۔ انہوں نے جب رسیاں اور لکڑیاں اور وہ پھینکی میدان میں تو لوگوں سے کہا ہٹ جاؤ، یہ اژدھا بن جائیں گی، تمہیں کھا جائیں گی، جس کو کھا گیا وہ اپنا خود ذمہ دار ہوگا، ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے، پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ، یہ تمہیں لپیٹ لیں گے، یہ تمہیں مار دیں گے، یہ ہوگا۔ تو لوگوں کو پہلے ڈرا دیا، وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، لوگوں کو ڈرا دیا اور بہت بڑا جادو کیا کہ یخیل الیہم انہا تسعی، ان کی قوت متخیلہ کو ایسا متاثر کر دیا کہ لوگ سمجھتے تھے یہ اژدہا بن گئے ہیں اور حرکت کر رہے ہیں۔ حقیقت میں رسے رسے ہی تھے، لکڑیاں لکڑیاں ہی تھیں، لیکن جادوگروں نے لوگوں کو ڈرا کر ان کی قوت یخیل الیہم، ان کی قوت متخیل کو ایسا متاثر کیا کہ انہیں وہ سانپ نظر آتے تھے اور اژدہا نظر آتے تھے۔ تو جادو کا فلسفہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بندے پر اس کی ہیبت اور رعب طاری کیا جائے، اس کا قائل ہو جائے، اس کے اثر کا قائل ہو جائے، اس سے ڈرنے لگے۔ تو جب وہ اس سے ڈرتا ہے تو وہ شیطان اس میں اثر پذیری پیدا کرتا ہے، جس قدر شیطان سے ممکن ہو سکے وہ بندے کا نقصان کرے یا اسے ایذا پہنچائے، لیکن جو اس سے ڈرتے نہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، ان پر جادو کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ تو یہاں وہی فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، جھاڑ پھونک سے مراد یہ سفلی علوم کے ماہر اور جادو کے کاٹ کے ماہر اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی اور محبوب قدموں میں، اور یہ جو غیر شرعی طریقے رائج ہیں، جو آج کل ہماری جسے آپ بڑی مہذب سوسائٹی کہتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ ہے، غریبوں میں پھر کم ہے۔ ہمارے ہاں تہذیب کا نشان بھی یہ ہے نا کہ کسی بہت بڑی امیر آبادی میں کسی کا گھر ہو تو وہ مہذب آدمی ہے، خواہ وہ کتنا اجڑ جاہل بے دین بدکار ہو، اسے مہذب کہا جاتا ہے۔ جو آج کل کی ہماری برائے نام مہذب معاشرہ یا سوسائٹی بنی ہوئی ہے، اس میں یہ بہت زیادہ اور بہت کثرت سے ہے، بلکہ ہمارے حکمران تک اس کے اسیر ہیں، اور بڑے بڑے وزیروں نے یہ جادو ٹونے کے ماہر رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کے پنڈی پی سی ہوٹل میں بھی کمرے بک کرا کے وزیروں نے دیے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح وزیر اعظم صدر صاحب کے پریزیڈنٹ ہاؤس پہ بھی رہتے ہیں۔ تو یہ جو اسے جھاڑ پھونک کہا گیا ہے۔ شرعی طریقے سے کوئی قرآن کریم کی آیات آخری 2 صورتیں پڑھ کے دم کر دیتا ہے، یا کوئی آیت یا کوئی صورت پڑھ کے دم کر دیتا ہے، اس سے شفا ہو جاتی ہے، تو یہ اللہ کریم کی برکت ہے اور جائز ہے۔ کوئی تعویذ لکھ کر دیتا ہے جس میں اسماء الہی یا قرآنی آیات یا کوئی ناجائز چیز نہیں ہوتی، تو ایک فقہ کا قاعدہ ہے کہ آپ قرآن کریم ختم کرواتے ہیں کہ کوئی ایک بندہ بیمار ہے، اللہ اسے صحت دے دے، مکان بنایا ہے، آپ قرآن کریم کا ختم اس میں کرواتے ہیں کہ ابتدا اللہ کے نام سے ہو، اس میں برکت ہو۔ یہاں لوگ گاڑیاں خریدتے ہیں، یہ ٹرک بسیں، تو ختم قرآن کراتے ہیں کہ اس میں برکت ہو، اللہ اس سے نفع دے۔ اس سب پہ اجرت لینا بھی جائز ہے، جہاں علاج کے لیے آپ ختم قرآن کراتے ہیں یا تعویذ لیتے ہیں یا دم کرواتے ہیں تو اس پر اجرت لینا شرعاً جائز ہے۔ اگر کوئی نہیں لیتا تو اس کی طرف سے صدقہ ہے، لیکن اگر کوئی لیتا ہے تو اجرت لینا جائز ہے، چونکہ یہ قرآن کی اجرت نہیں، یہ علاج کی اجرت ہے۔ جب کوئی دنیا سے گزر جاتا ہے یا جو فوت ہو چکے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم ختم کراتے ہیں تو وہاں اجرت لینا جائز نہیں۔
اس لیے کہ وہاں ثواب درکار ہے۔ تو پڑھنے والے نے کھانا کھا لیا یا پیسے لے لیے تو عدلے کا بدلہ ہو گیا، ثواب کہاں سے آیا؟ یعنی جس نے پڑھا اس نے اس کے بدلے کھانا کھا لیا، تو جس نے کھانا دیا اس کو کھانا دینے کا ثواب بھی نہ ہوا کہ اس نے اس کے بدلے پڑھا لیا۔ یا تو اللہ کے نام پہ غریبوں کو کھانا کھلا دے تو اس کا ثواب ہے، میت کو ایصال ثواب کرے، یا اللہ کے لیے قرآن پڑھائے۔ اگر لوگ مفت نہیں پڑھتے تو خود خاندان کے لوگ بیٹھ کر پڑھ کے ایصال ثواب کرے۔ تو اگر آپ نے دعوت کی، اس میں علماء کو بلایا یا عوام کو بلایا اور قرآن کے کئی ختم کرائے اور سب کو دے کے کھلائیں، تو ان کے پڑھنے کا بدلہ کھانا ہو گیا اور آپ کا کھانا دینے کا بدلہ ان کا پڑھنا ہو گیا، تو ثواب کہاں سے آیا جو میت کو ملے گا؟ تو ایصال ثواب کے لیے جہاں پڑھایا جائے وہاں اجرت لینا یا کھانا بھی جائز نہیں ہے، محض اللہ کے لیے پڑھا جائے اور دیا جائے، یہ فقہی اصول ہیں۔ تو شرعی طور پر جائز قرآن کریم کی آیات پڑھ کر دم کر دینا جس سے شفا ہو جائے، تو یہ معوذتین کا نزول ہی شفا کے لیے ہوا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں یہ چیزیں، قرآن کریم میں ثابت ہیں کہ حضرت مریم کو جبرائیل امین نے دم کر دیا جس سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو یہ چیزیں جائز ہیں، لیکن ان کو جادو ٹونے والوں اور سفلی علوم والوں کے پاس لے جانا اس کا کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ جادو بنیادی طور پر کفر ہے۔ جادو کی بنیاد یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد شیطانوں نے ایک چال چلی کہ کچھ کفریہ کلمات لکھ کر پرانی کتابیں بنا کر ایک جگہ دفن کر دی، اور اپنے کسی پیروکار سے ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیطان اپنے دوستوں سے باتیں کرتے ہیں، یہ تو قرآن نے کہا فرمایا۔ تو اپنے کسی جو شیطانوں کی بندگی کرنے والے تھے اسے کہا کہ فلاں جگہ کھودو، وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے علوم دفن ہیں جن کی طاقت سے وہ ہر چیز پر حکومت کرتے تھے۔ تو اس بندے نے کھود کر وہ نکال لیں اور لوگوں کو جادو سکھانا شروع کر دیا، اور یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو تو یہ ہو جائے گا۔ تو مشہور ہو گیا لوگوں میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے علوم ہیں یہ، جس کا قرآن کریم میں جواب دیا گیا کہ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا۔ سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے اور انہوں نے کفر نہیں کیا، یہ تو کفر شیطانوں نے کیا۔ تو شیطانوں نے کیا کفر کیا؟ شیطان پہلے بھی کافر ہیں، لیکن وہ جو جادو لوگوں کو سکھایا اسے بھی فرمایا گیا وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیطانوں نے کفر کیا۔ تو اس کی بنیاد ہی اللہ کی عظمت کے انکار پر ہے، کفر پر ہے، اور شیطان کی پوجا پاٹ پر اور شیطان کی طاقت پر اعتبار کرنے پر ہے۔ لہذا بنیادی طور پر یہ کفر ہے، اور جو بندہ ڈر جاتا ہے اس سے تو جس قدر شیطان سے ممکن ہوتا ہے اس پر وہ اسے ایذا بھی پہنچاتا ہے، اس سے تکلیف بھی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں ڈرتا، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، تو کوئی جادوگر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جتنے ٹونے کرتا رہے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ جسموں کو داغنا اور فال نکلوانا جو آج کل بہت عام ہو گیا ہے، آج کل تو فال استخارے کے نام پہ بھی نکالی جاتی ہے۔ استخارے کا ایک شرعی طریقہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کام جائز ہے، حلال ہے، شرعاً درست ہے، دو طریقے ہیں اس کے، دونوں جائز ہیں۔ شرعی طریقے سے یا شریعت کی روح سے ایک کام دو طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، دونوں جائز ہیں۔ تو بندہ مذبذب ہو جاتا ہے کہ کون سا طریقہ اختیار کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نفل ادا کر کے اللہ سے دعا کر کے سو جائے کہ اللہ میں اس میں پریشان ہوں، میری رہنمائی فرما، تو اللہ کریم اسے خواب میں
کوئی راستہ بتا دیں گے، کوئی اشارہ ایسا مل جائے گا۔ اب اس کو استعمال کیا جاتا ہے، بیشتر تو مجھے بھی خطوط آتے ہیں ای میل، استخارہ کر کے بتائیں میں بیٹی کا رشتہ وہاں کروں یا نہ کروں۔ یہ بیٹی کے رشتے کا استخارے سے کیا تعلق ہے؟ بیٹی کے رشتے کے لیے تو میں نے بارہا لوگوں کو لکھا کہ سیدھا سا قانون ہے کہ سب سے پہلے جس بندے کو رشتہ دے رہے ہیں اس کا دین دیکھیں، دین کے ساتھ اس کی دنیا دیکھیں۔ دیندار ہے پھر دنیا میں کفالت کر سکتا ہے اپنی بھی اپنے بچوں کو بھی، تو اللہ پر بھروسہ کریں، آگے انجام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر دنیاوی اعتبار سے درست نہیں ہے یا دینی اعتبار سے درست نہیں ہے تو پھر رشتہ نہ کریں۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو خود دیندار ہوں، رشتہ دینے والے خود ہی بے دین ہوں تو پھر ان کے لیے کون سا معیار ہے اور ان کے کون سے، پھر انہوں نے یہ نجومیوں سے ہی پوچھنا ہے۔ تو اب یہ مذاق بن گیا اس طرح سے، یہ بھی ایک قسم کی فعال ہی بن گیا۔ اس زمانے میں مشرکین تو کچھ تیر رکھتے تھے اور ان پر کچھ حروف لکھ دیتے تھے اور کہتے تھے ایک اٹھا لو، پھر ہر حرف کا کوئی مطلب بنایا ہوا ہوتا تھا کہ تمہارا یہ ہو گیا، تمہارا وہ ہو گیا۔ تو اب وہ اس کی شکل انہوں نے ٹی وی پہ استخارے کی کر دی، جی لوگ فون کرتے ہیں جی استخارہ کر کے بتائیں، ایک مولوی نما شخص بیٹھا ہوتا ہے، وہ وہاں سے استخارہ کام اس کا ہے، استخارہ وہ کر رہا ہے، وہ ہزاروں میل دور بیٹھا ہے، وہ امریکہ میں بیٹھا ہے، استخارے یہاں ہو رہے ہیں۔ عجیب، یعنی اسی جو فعال کا جو طریقہ تھا اس کو استخارے کا نام انہوں نے دے دیا۔ یا یہاں بیٹھی ہوتی ہیں ٹیلی ویژن پر عورتیں جن کے لباس بھی غیر شرعی ہوتے ہیں، بال کھلے ہوتے ہیں ڈائنوں کی طرح سے، پریشان کیے ہوئے بال اور منہ لال کیے ہوا جیسے ابھی کو مردار کھا کر آئی ہوں، خون ٹپک رہا ہوتا ہے لبوں سے، اور وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ فلانا ستارہ فلاں چال چل گیا تو پورے ملک میں فلاں مہینے میں یہ ہوگا۔ لو جی، بے ستارے اللہ کریم کی مخلوق ہیں، اللہ کریم نے ان کو بھی اپنے کام پہ، ان کے کام پہ ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں، وہ بھی چلتے ہیں، ان سے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کو ستاروں کو ان کی خبر نہیں ہوتی۔ اب سورج سے کتنے اثرات زمین پہ مرتب ہوتے ہیں، پانی خشک ہو جاتے ہیں، بادل بنتے ہیں، بھاپ بنتی ہے، کھیتیاں پکتی ہیں، پھل پکتے ہیں، لیکن سورج کو پتہ نہیں ہے کہ میری کرنوں سے زمین پر کیا کیا ہو رہا ہے۔ یہ اس مالک کو پتہ ہے جس نے سورج کو وہ توانائی دی اور جو اس کی کرنوں سے نتائج پیدا کرتا ہے، خود سورج کو پتہ نہیں ہے۔ چاند سے کتنی تبدیلیاں آتی ہیں، بلکہ سمندر میں مد و جزر چاند سے آتا ہے۔ تو ایک دفعہ سویڈن میں یہ تجربہ کیا گیا کہ سویڈن بھی ایک جزیرہ ہے اور اس کے گرد گرد سمندر ہے، تو بہت بڑی بندرگاہ تھی ان کی، تو جب سمندر میں مد و جزر آتا تو وہ ساری اس بندرگاہ کو بھی ہلا جلا دیتا۔ تو انہوں نے یہ تجربہ کیا کہ ایک دیوار بنا دی جائے سمندر کی طرف جس میں صرف جہازوں کے گزرنے کا راستہ ہو اور یہ سمندری لہریں جو ہیں یہ اس میں زیر و بم پیدا نہ کریں۔ جب دیوار بن گئی تو بعد میں پتہ چلا کہ دیوار کے اندر جتنا سمندر ہے اس میں آبی حیات نہیں رہی، پانی میں رہنے والی مچھلیاں اور دوسرے جانور جو ہیں وہ یا مر گئے ہیں یا اس سے نکل گئے، وہ خالی ہو گئے۔ عجیب بات ہے بھی، انہوں نے اس پہ تحقیق شروع کی تو پتہ چلا کہ جب چاند کے بڑھنے گھٹنے سے جب سمندر میں مد و جزر آتا ہے تو اس کا پانی الٹ پلٹ ہو جاتا ہے۔ اب نیچے جو پانی ہے اس میں آکسیجن کم ہوتی ہے کہ وہ جانور استعمال کرتے رہتے ہیں، اوپر والے میں زیادہ ہوتی ہے۔ جب وہ الٹ پلٹ ہوتا ہے تو سب ایک جیسا ہو جاتا ہے۔ جہاں وہ مد و جزر ہٹ گیا، پانی ساکن سا ہو گیا تو اس میں آکسیجن کی کمی پیدا ہونے لگی، تو جانور یا مر گئے یا اس دیوار سے باہر نکل گئے۔
اب کتنی حیات کا مدار ہے اس مد و جزر پر، لیکن چاند کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ یہ اسی کو پتہ ہے جس نے چاند کو بنایا، اس کو وہ تاثیر دی، اس کے اثرات رکھے، اس سے آگے اثرات مرتب فرماتا ہے۔ یہ مالک کا کام ہے۔ تو یہ فالیں نکلوانا کہ جی بس یہ کرو تو وہ ہو جائے گا، اور فلاں ستارہ ادھر، ستاروں کو خود نہیں پتا کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کریم نے بڑے بڑے ستارے بنائے اور ان کو بروج کہا قرآن کریم میں۔ بروج سے مراد ہے وہ بڑے ستارے جو زمین سے دیکھنے میں بھی بڑے لگتے ہیں، اور جن سے بعض لوگ سمت متعین کرتے ہیں، بعض لوگ راستے متعین کرتے ہیں، سمندروں میں، صحراؤں میں ان کو دیکھ کر راہیں متعین کرتے ہیں، انہیں بروج کہا گیا ہے۔ تو علامہ مرحوم نے کہا تھا کہ ستارہ میرے مقدر کی کیا خبر دے گا، ستارہ میرے مقدر کی کیا خبر دے گا کہ خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبوں، کہ آسمانوں کی وسعت میں خود دھکے کھاتا پھرتا ہے، اسے پتہ نہیں کس لمحے اسے کہاں ہونا ہے، تو میری تقدیر کا پتہ وہ کہاں سے بتائے۔ وہ خود مجبور ہے قدرت کے نظام کے آگے، اور جہاں جہاں اللہ نے اس کے راستے متعین کر دیے ہیں وہاں چل رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو رہنما بنا لینا یہ اعتماد علی اللہ کے منافی ہے، اور یہ سارے کفریہ کام ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کو جو ان سے بچیں گے، ان چیزوں پہ اعتماد نہیں کریں گے، اللہ پہ بھروسہ کریں گے، اللہ پہ اعتماد کریں گے۔ اللہ پہ بھروسے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کو مانا بھی جائے، اور ماننے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور رسول اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے۔ ماننا محض زبانی نہیں ہوتا، یا بھروسہ یا توکل زبانی نہیں۔ توکل کا مراد یہ ہے کہ جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسے عین اطاعت الہی سمجھ کر اختیار کیا جائے، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، تعلقات میں بھی۔ تو یہ ہے اللہ پر بھروسہ۔ تو جو لوگ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اپنے معاملات سنت کے مطابق کرتے ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا، ایسے لوگوں کو اللہ بغیر حساب کے بھی بخش دیں گے۔ یہ دوسرا سوال ہے، قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ جو عقل کا مقام قلب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عقل اللہ کی ذات تو معرفت نہیں پا سکتی، مگر قلب میں یہ صلاحیت ہوتی ہے۔ قلب اور عقل کے تعلق کی وضاحت فرما دیں۔ مزید یہ کہ اللہ پاک نے فرمایا عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ایک سالک کی عقل کس منزل مقام پر اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے کا ادراک حاصل کرتی ہے؟ بلحاظ دین و دنیا عقل کا کیا کردار ہے؟ یار آپ خواہ مخواہ لفظی اس میں الجھ گئے بحث میں۔ اللہ کریم نے دو خصوصیتیں رکھی ہیں انسان میں، ایک اس کا دماغ ہے، اسے بھی عقل کہا جاتا ہے، اور دنیاوی اعتبار سے دماغ ہی کو عقل کہا جاتا ہے۔ آپ کا جو مروجہ علوم ہے یا جو دنیاوی انداز گفتگو ہے اس میں دماغ ہی کو عقل کہا جاتا ہے۔ دماغ بنیادی طور پر عطا ہوا ہے جسم کی ضروریات کا ادراک کرنے اور ان کی تکمیل کے اسباب اختیار کرنے کے۔ یعنی دماغ کا کام ہی یہ ہے کہ وہ مادی وجود کی جو ضروریات ہیں ان کا ادراک کرے اور ان کو پورا کرنے کے ذرائع اختیار کرے۔ دل جو ہے اس میں استعداد ہے معرفت الہی کی۔ جسے قرآن کریم
کہتا ہے، اور انگریزی میں اسے سیٹل ہارٹ کہتے ہیں، دل کے اندر ایک لطیف ربانی ہے۔ یہ جو گوشت کا لوتھڑا ایک خون پمپ کرنے کی مشین بنا ہوا ہے، ایک پمپنگ سٹیشن بنا ہوا ہے، اس کے اندر ایک لطیف ربانی ہے جسے قلب کہتے ہیں، اور وہ عالم امر سے ہے۔ اسے عقل قرار، اسے لب قرار دیا جاتا ہے۔ اب اس کا ترجمہ اردو والے عقل مند لوگ کر دیتے ہیں اولو الالباب، صاحب لب۔ لب ہوتی ہے کسی بھی چیز کا جو کچھ اس سے اعلیٰ چیز حاصل ہو سکتی ہے، وہ اس چیز کا لب یا الباب کہلاتی ہے۔ جمع کریں تو لب کی جمع الباب بن جائے گا۔ اولو الالباب وہ لوگ جنہیں وہ نچوڑ علوم کا، انسانی کمالات کا، وہ علوم کا جو نچوڑ اور نتیجہ ہے، جنہیں وہ حاصل ہے۔ اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ شریعت کے حلال و حرام سے واقف ہو اور اس پر عمل کرتا ہو، وہ اپنی حیثیت میں صاحب لب ہے۔ اس سے بڑا درجہ یہ ہے کہ علوم ظاہری میں ماہر ہو، فقہ سے واقف ہو، تفسیر سے، حدیث سے، اور اس پر عامل بھی ہو، وہ اس سے بڑے درجے کا صاحب اولو الالباب ہے۔ اس سے بڑا درجہ یہ ہے کہ علوم ظاہری بھی ہوں اور علوم معرفت میں بھی ادراک ہو، تو حقیقی طور پر مکمل صاحب لب جو ہے وہ شخص ہوگا۔ اب دل میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں، عقل دل کے تابع، دماغ دل کے تابع ہوتا ہے۔ خواہش دماغ میں پیدا نہیں ہوتی، خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو جوا کھیلتے ہیں یا شراب پیتے ہیں لیکن اسے اچھا نہیں سمجھتے، ان کا دماغ اسے قبول نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں یہ بری چیز ہے۔ کیوں کھیلتے ہو جوا، کیوں شراب پیتے ہو؟ یار دل کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ دماغ تابع ہے، دماغ سمجھتا ہے کہ یہ نقصان دہ ہے میرے لیے، لیکن چونکہ دل حکم دیتا ہے کہ یہ کرو تو آگے اعضاء و جوارح کو دماغ حکم جاری کرتا ہے، ہاتھ کو، پاؤں کو، یہ حرکت کرو، یہ چیز پیو، یہ کھاؤ، یہ سارا کام دماغ کا ہے، اعضاء و جوارح کی حرکت کا۔ اگر کسی کا دماغ شل ہو جائے تو کہتے ہیں اسے فالج ہو گیا۔ اور عجیب بات ہے، دماغ کا جو دایاں حصہ ہے اس کا جسم کے بائیں حصے سے تعلق ہے، اور جو بایاں حصہ دماغ کا ہے اس کا جسم کے دائیں حصے سے تعلق ہے۔ بایاں حصہ دماغ کا مفلوج ہو تو جسم کا دایاں حصہ کام چھوڑ دے گا، اور دماغ کا دایاں حصہ مفلوج ہو تو جسم کا بایاں حصہ کام چھوڑ دے گا۔ تو جہاں دماغ کی کوئی نس بیکار ہو جاتی ہے تو جو احکام اس سے جاتے تھے جسم میں وہ اعضاء شل ہو جاتے ہیں، انہیں کوئی حکم ہی نہیں ملتا، وہ کام ہی نہیں کرتے۔ تو یہ ایک نظام حیات ہے بدن کی ضروریات کی تکمیل کے لیے، جس کی خواہشات اور آرزوئیں تو دل میں پیدا ہوتی ہیں، لیکن تکمیل ارشاد کے اسباب سارے دماغ پیدا کرتا ہے۔ مختلف چیزوں کو ملا کر اچھی غذا بنا لیتا ہے، مختلف چیزوں کو ملا کر اچھی دوا بنا لیتا ہے، مختلف طرح سے کاٹ سی کر لباس بنا لیتا ہے، یہ سارے کام دماغ کے ہیں۔ لیکن اللہ کی معرفت حاصل کرنا یہ دماغ کا کام ہی نہیں ہے۔ دماغ مادی ہے، مادی وجود کی ضروریات کی تکمیل کے لیے عطا ہوا ہے، اور بات ختم۔ معرفت الہی کی استعداد صرف انسان میں رکھی گئی، اس لیے کہ نبوت صرف انسانوں کو عطا ہوئی ہے، نہ کوئی فرشتوں میں نبی ہے، نہ کوئی جنوں میں نبی ہے، نبی صرف انسانوں میں ہوئے ہیں، اور یہ بنیاد ہے معرفت الہی کی۔ اس لیے ہر انسان میں بنیادی طور پر یہ استعداد ہے، اگر وہ کفر پر مر نہ جائے تو، اگر کفر پر مر جائے تو پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن جب تک اس میں حیات ہے، استعداد موجود ہے، جب بھی توبہ کر لے اور دین قبول کر لے تو کفر چھٹ جاتا ہے۔ جیسے سونے کو آپ مٹی میں، ڈھیروں میں، اروڑی میں دبا دیں، دبا رہے، جب نکال کر صاف کریں گے تو سونا ہی ہوگا، اسے نہ زنگ لگے گا، نہ کوئی چیز کھائے گی، نہ خراب ہوگا۔
اسی طرح یہ استعداد پیدائشی طور پر ہر انسان کو دی گئی ہے، اس لیے ہر انسان مکلف ہے حصول معرفت کا، کیونکہ بنیادی طور پر اس کے پاس استعداد ہے۔ اور اگر وہ اسے ساری زندگی استعمال نہیں کرتا اور صرف پیٹ بھرنے کے ذرائع استعمال کرتے کرتے مر جاتا ہے تو یہ خود بہت بڑا جرم بن جاتا ہے کہ اتنی بڑی نعمت کی تو نے پرواہ ہی نہیں کی۔ اور جنہیں ایمان ہی نصیب نہیں ہوتا وہ تو خیر زندگی میں اس کے استعمال سے انکار کر بیٹھے۔ تو جب قلب میں حیات آتی ہے، قلب زندہ ہوتا ہے، تو جتنے اس کے مقامات بڑھتے جاتے ہیں اتنے ادراکات بڑھتے جاتے ہیں، اور اس طرح کی اس کی معرفت الہی ترقی کرتی جاتی ہے۔ ایک لطیفہ جس کا جاری ہو گیا اس کا اپنا درجہ ہے معرفت کا، جس کے 5 لطائف ہیں اس کا اپنا درجہ ہے، جس کے 7 ہیں اس کا اپنا ایک درجہ ہے، جس کے مراقبات ہیں اس کا ایک اپنا درجہ ہے، جسے فنا فی الرسول حاصل ہے اس کا ایک اپنا درجہ ہے، جسے فنا بقا حاصل ہے اس کا اپنا، جو اس سے بالا چلا گیا اس کا اپنے اپنے مقام کے مطابق۔ ویسے ہر بندہ جانتا ہے کہ ملک کا صدر یا سربراہ یا حکمران ہے، ایک عام آدمی کے دل میں جو اس کا احترام ہے وہ ایک اور ہے، لیکن جو سرکاری ملازم ہے وہ جس طرح اس کے منصب سے واقف ہے وہ اور ہے۔ پھر اس میں سرکاری ملازم میں جتنا کوئی ترقی کرتا جاتا ہے، جتنا اوپر چلتا جاتا ہے، اتنا وہ حاکم یا بادشاہ کے قریب ہوتا جاتا ہے اور اس کی حال سے زیادہ واقف، زیادہ احترام کرنے لگ جاتا ہے۔ اگر کوئی دربار میں پہنچ جاتا ہے تو اس کا احترام کرنے کا انداز ایک عام آدمی کا تو نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح معرفت الہی کے بھی درجات ہیں جو لطیف قلب سے شروع ہوتے ہیں، اور جہاں تک اللہ کسی کو لے جائے اس مقام کے مطابق وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ معرفت الہی کو اگر عقل کہا جائے تو اس کا مقام دل ہے، اور دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے طریقے اور ان پر عمل کرنے کو کہا جائے تو پھر وہ دماغ ہے۔ یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، ہو سکتا ہے کہ افلاس کسی کو کفر میں مبتلا کر دے۔ اس کی روشنی میں یہ سوال ہے کہ بعض والدین اپنی کوتاہی کی وجہ سے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑ جاتے، سوے سے سب کچھ ضائع کر دیتے ہیں یا خیرات کر دیتے ہیں تاکہ لوگ بڑا کہیں، یا بعض غیر منقولہ جائیداد چھوڑتے ہیں، وراثت کے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جھگڑوں کی وجہ سے اونے پونے بک جاتی ہے، بہنیں اپنے اپنے گھروں میں آباد ہو جاتی ہیں، ان کے پاس سر سے پانے کو سسرال میں جگہ ہوتی ہے، اور بھائیوں کو حصہ ملتا ہے وہ سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں مل پاتی، ساری عمر کرایوں پہ زندگی بسر کرتے اور ذلیل ہوتے ہیں۔ کیا والدین اپنی زندگی میں اولاد نرینہ کے لیے کچھ جائیداد علادہ کر دیں یا جائیداد بچیوں کے نام کر سکتے ہیں؟ آپ نے لمبا کر دیا، سوال تو مختصر سا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ وہ مسلمان بہت اچھا ہے جو بچوں کے لیے دنیاوی اسباب بھی چھوڑ کر دنیا سے جائے، لیکن اس بات کا مکلف نہیں ہے کہ رشوت لے یا چوری کرے یا دوسروں کا حق چھینے، جائز اور حلال وسائل سے کمائے اور اس میں سے بچت کرے، اور اگر زمین ہے غیر منقولہ جائیداد ہے اس سے آمدن آتی ہے تو اس کا عشر دے، اور اگر دولت ہے
سرمایہ ہے تو اس پر زکوٰۃ ادا کرتا رہے، اور بچوں کو تہی دست چھوڑ کر نہ مرے تو یہ اچھی بات ہے کہ ان کے دین کے بچنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور وہ افلاس اور بھوک جو ہے یہ بعض اوقات بندے کو خطرہ ہوتا ہے کہ کفر میں بھی مبتلا کر دے۔ جب وہ لوگوں سے مانگنے پہ مجبور ہوتا ہے تو پھر اس کا کوئی کردار نہیں رہتا۔ میں اس کو آپ کی ایک عملی تعبیر بتاتا ہوں جس کا میرا ذاتی تجربہ ہے کہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس عہد میں متقدمین کی مثال ہوئے اور اس عہد میں حدیث کے امام تھے۔ بخاری شریف کی شرح انہوں نے بے شمار پتہ نہیں 15 یا 17 جلدوں میں لکھی، اور فصیح و بلیغ عربی میں لکھی، اور سند مانے جاتے تھے۔ یعنی جس زمانے میں جب ابھی ان کا وصال ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے تو اپنے عہد کی سند تھے دینی علوم کی، بہت بڑے آدمی، بہت بڑا نام، لیکن وہ فقیر منش تھے، گزر بسر کرتے رہے۔ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، دنیاوی اعتبار سے کچھ نہیں تھا۔ دین حاصل کرنا بھی شاید بندے کو کچھ فارغ البالی نصیب ہو تو اس طرف متوجہ ہوتا ہے، بھوک اسے دین بھی بھلا دیتی ہے۔ یہی اس حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قاد الفقر یکون کفرا، کہ بھوک اور افلاس سے خطرہ ہوتا ہے کہیں بندے کو کفر میں نہ مبتلا کر۔ تو ان کے بیٹے کا ایک دفعہ مجھے خط آیا کہ ہمارے حالات بہت خراب ہیں اور بہت تنگ دستی ہے، تو آپ میری کچھ مدد کریں۔ مجھے اللہ نے جو توفیق بخشی، میں نے کچھ پیسے اسے ہندوستان میں جہاں وہ رہتے تھے، دیوبند میں ہی رہتے تھے، بھیج دیے۔ تو ہر سال میں انہیں کچھ نہ کچھ بھیجا کرتا تھا۔ سعادت سمجھ کر ایک بہت بڑے بزرگ ولی اللہ اور محدث کے اولاد ہیں۔ پھر پتہ چلا کہ وہ ان کا وصال ہو گیا۔ تو میں لاہور تھا، ایک دن میں جہاں ٹھہرا ہوا تھا مکان کے برآمدے میں بیٹھا تھا، باہر لان سا تھا، چار دیواری تھی، تو اس میں دو بندے، ایک لڑکا 15-16 سال کا ہوگا لگ بھگ، پرانی سی ہوائی چپل، پرانا میلا سا پاجامہ اور پرانی سی ایک کرتا پہنا ہوا، بال پریشان، اور ایک گھٹیا سی سگریٹ سلگائی ہوئی، اور اس کے ساتھ ایک خاتون تھی برقع پوش سیاہ برقع پہنا ہوا۔ تو وہ گیٹ سے داخل ہوئے، میں سامنے برآمدے میں بیٹھا تھا۔ پوچھا جی کون ہیں، کیسے آئے ہیں؟ تو اس خاتون نے بتایا جی میں سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بہو ہوں اور یہ میرا بیٹا ہے۔ اتنے بڑے شخص کی اولاد کو افلاس نے کہاں پہنچا دیا، بڑا دکھ لگا مجھے۔ ہو سکتا تھا ان کی خدمت تو کی، لیکن ان کی حالت دیکھ کر بڑا دکھ لگا کہ کہاں سے کہاں پہنچ۔ ایک مثال تو یہ ہے۔ دوسری مثال خود شیخ المکرم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ میں نے یہاں نزدیک 4-5 میل نیچے جنگل میں ایک ٹکڑا ہے، اس کے ساتھ وسیع جنگل بھی ہے اور مزروع زمین بھی کافی ساری ہے، تو میں نے وہ خرید لی۔ ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے مولوی سلیمان، تو ان کا اپنا بھی کوئی گھر گھاٹ نہیں تھا، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ تو تصوف کے خلاف ہے، آپ نے زمین خرید لی، جائیداد خرید لی، اور آپ صوفی بھی ہیں۔ تو میں نے معاملہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھا، اور میں نے کہا جی میں تو کچھ پیشگی رقم بھی کافی ساری دے چکا ہوں، تھوڑی سی باقی ہے کہ انتقال کرا دیں اور وہ بھی لے لیں۔
تو اب وہ رقم بھی واپس ملنا تو مشکل ہے. جو جائیداد بیچ رہے ہیں ان کے پاس رقم کہاں سے آئے گی کہ مجھے واپس کریں؟ وہ کھا چکے ہوں گے. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ مسنون ہے کہ حلال جائز وسائل سے جو کماتے ہو اس کے لیے اس میں سے اولاد کے لیے کچھ چھوڑ جاؤ. یہ مولوی صاحب کا تو ویسے فرمایا ایک اپنی رائے ہے، یہ صحیح نہیں ہے. انہوں نے ساری عمر گھر ہی نہیں بنایا. یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ بندہ ساری عمر گھر ہی نہ بنائے اور بچوں کو بے ٹھکانہ چھوڑ کے مر جائے اور وہ لوگوں کے دروازے پہ دھکے کھاتے پھریں. یہ جائز نہیں ہے. اچھی بات ہے تم نے خرید لیا تو اچھا کیا ہے، اس میں سے جو آمدن آئے گی اس پر عشر ادا کرنا. تو خیر میں نے تو وہ خرید لی، پھر بعد میں بھی اللہ نے اور بہت سی مجھے دی. خود حضرت جی نے زمین خریدی. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ حضرت کا ایک بیٹا تھا. تو ایک دفعہ مجھے کسی ساتھی نے خط بھی لکھا تھا کہ میں ساتھی بھی ہوں، اجتماع میں بھی آتا ہوں، آپ کے بیان بھی سنتا ہوں، وہ بڑے متاثر بھی کرتے ہیں، لیکن جب دیکھتا ہوں کہ آپ نے بیٹے کو جانشین بنا دیا حالانکہ حضرت نے تو نہیں بنایا تھا تو پھر مجھے آپ سے نفرت ہو جاتی. میں نے اسے کہا بھائی ہم بھی چاہتے ہیں کہ کاش حضرت جی کا کوئی بیٹا ہوتا، لیکن ہوتا تو صحیح، اس میں استعداد ہوتی، وہ اپنے باپ کی وراثت پاتا تو ہمارے لیے باعث فخر ہوتا کہ اس طرح ہم حضرت کی خدمت کرتے تھے اسی طرح ان کے جانشین کی خدمت بھی کرتے. جسے آپ بیٹا سمجھتے ہیں وہ حضرت کا ناخلف بیٹا تھا. حضرت کو زندگی میں اغوا کیا، قتل کرنا چاہتا تھا، جائیداد پہ قابض ہونا چاہتا تھا. پولیس کی مدد سے وہ صحرا سے حضرت کو برآمد کرایا گیا. تو آپ اسے کیسے پھر وہ جانشین کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے تو پھر حضرت اللہ اللہ کرتے تھے، وہ جادو ٹونے کرتا تھا، اس کا شعبہ ہی الگ تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت کا بیٹا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ کریم کے فیصلے ہوتے ہیں اور حضرت نے مشائخ کی رضامندی سے خود بیان فرمایا میں وہ شخص ہوں جس نے حضرت جی کو زندگی میں عرض کیا تھا. کچھ یہ لوگ جو بعد میں پیر بن گئے انہوں نے آخری عمر میں حضرت کو بڑا تنگ کیا تھا کہ جی جانشین نامزد کریں. ان کا خیال تھا کہ ہمیں جانشین نامزد کریں. تو ہم لکی مروت جا رہے تھے، میری گاڑی تھی، میں ہی چلا رہا تھا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ نے پوچھا یہ سارا شور جو ان لوگوں نے ڈال رکھا ہے تو تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے کہا حضرت میں ایک گناہگار آدمی ہوں، نہ میرا باپ پیر تھا نہ دادا پیر تھا، ہم کاشتکار لوگ ہیں اور لڑنے بھڑنے والے قبائلی سے لوگ ہیں، غیر مہذب سے. تو میں آپ کی خدمت میں اللہ مجھے لے آیا کہ میری اصلاح ہو جائے اور میں اس قبائلی زندگی سے نکل کر کوئی دینی راستہ اور دینی زندگی اور یہ مجھے نصیب ہو جائے. وہ میری اصلاح ہوئی یا نہ ہوئی، ربع صدی اللہ نے آپ کی خدمت میں نصیب فرمائی، رفاقت میں نصیب فرمائی. 25 برس ہونے کو ہیں الحمدللہ. میں پیر بننے کے لیے یا مرشد یا شیخ بننے کے لیے آیا نہیں ہوں، میں اپنی اصلاح کے لیے آیا. وہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کس کو اپنا جانشین مقرر کرتے ہیں. آپ جسے کر دیں گے ہمارے لیے وہ آپ کا قائم مقام ہوگا. اللہ خیر صلی اللہ. اور مجھ پہ یہ شفقت کیجیے گا کہ یہ مصیبت میرے گلے نہیں ڈالیے گا. میں اور مزاج کا آدمی ہوں، یہ اور مزاج کا کام ہے. تو یہ تو وہ بندہ ہے جو ہر بندے کا ناز اٹھائے اور ہر بندے کی دلجوئی کرے اور ہر بندے کو حوصلہ دے. یہ مشکل سا کام ہے، مجھ سے نہیں. میری اور حضرت کی یہ بات ہوئی تھی، لیکن جب آپ نے اعلان فرمایا تو وہ سارا میرے گلے ڈال دیا. تو یہ تو پھر اللہ کی مرضی. میں نے کہا برخوردار میری تو مجبوری ہے، مجھے یہ نبھانا ہے. تمہیں اچھا لگے تو بھی، برا لگے تو. رہ گئی میرے بیٹے کی بات، تو اسے میں نے مقرر نہیں کیا. اسے بھی حضرت نے حکم دیا ہے کام کرنے کا.
اور اس کا ثبوت اس کے کام میں موجود ہے. اگر اس کے کام میں برکات ہیں تو پھر یہ مشائخ کی مرضی سے ہے. اس کی دلیل یہی ہو سکتی ہے کہ اگر وہ کام صحیح کر رہا ہے اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور برکات ہو رہی ہیں اور مراقبات ہو رہے ہیں تو پھر یہ مشائخ کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہے. اور اگر وہ کوئی بے دینی کا کام کر رہا ہے یا برائی کر رہا ہے یا لوگوں سے چندے وصول کر رہا ہے تو پھر یہ میری غلطی ہے. تو یہ چیزیں بندے کے اپنے بس کی نہیں ہوتی ہیں. حضرت نے زمین خریدی، بیٹا ناخلف تھا، داماد شاگرد تھا حضرت کا، اور یہ اس میں بھی میرا گناہ ہے کہ میں نے مشورہ حضرت کو دیا تھا کہ اسے رشتہ دے دیں. میرا خیال تھا برسوں حضرت سے پڑھتا رہا ہے، تابعدار رہے گا، لیکن جب وہ داماد بنا تو حضرت کی زندگی میں ہی حضرت سے گستاخ ہو گیا، اور میرے سامنے بھی اس نے گستاخی اور بے ادبی کی اور بھلا برا بھی کہا. اب نہ اس نے وہ چیز حاصل کی، نہ نواسوں نے کی، نہ بیٹے نے کی، نہ پوتوں نے کی. کچھ جو حضرت کی دوسری شادی تھی، جو اماں جی ابھی موجود ہیں اللہ ان پہ رحم فرمائے، ان کے کچھ پہلے خاوند سے اولاد تھی، وہ بھی حضرت نے پالی. اب جو حضرت نے جائیداد حاصل کی، زمین حاصل کی تھی، جو آبائی تھی وہ بھائی اور بھتیجوں کے لیے چھوڑ گئے، ان کے پاس ہے. جو خود خریدی تھی وہ تقسیم کر دی، بیٹی کے نام بھی، بیٹے کے نام بھی، اور ان بچوں کے نام بھی جن کی پرورش کی تھی. علیحدہ علیحدہ زندگی میں انتقال کرا. اب وہ ذکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، نماز روزہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن انہیں کسی کے آگے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا گزارا کر رہے ہیں. یہ آپ دونوں چیزیں دیکھ لیں نا، کہ ایک محدث عظیم تھے، اپنے زمانے کے امام حدیث تھے، کتنے نیک اور کتنے پارساں اور کتنے علوم کا خزانہ تھے. تو ان کی اولاد کیونکہ ان کے لیے وہ کچھ نہیں چھوڑ گئے تھے مادی وسائل میں سے، تو ان کا کیا ہوا. اور حضرت اپنے عہد کے بے مثال صوفی تھے، اپنی اولاد کے لیے مادی جائیداد چھوڑ گئے، تو کم از کم انہیں اب مانگنا نہیں پڑ رہا کسی سے. دین ہونا نہ ہونا یہ اللہ کی تقسیم ہے اور ان کا اپنا نصیبہ یا ان کے اپنے کردار پہ منحصر ہے، لیکن اس طرح سے وہ مانگتے نہیں پھرتے، ان کا گزارا ہو رہا ہے. تو جائز وسائل سے اولاد کے لیے پسنداز کر کے مرنا یہ درست ہے. جہاں تک اس کی تقسیم کا سوال ہے، تقسیم پہ جھگڑے تب ہوتے ہیں جب ہم دین چھوڑ دیتے ہیں. دینی اعتبار سے بیوہ کا حصہ مقرر ہے، بیٹیوں کا حصہ مقرر ہے، بیٹوں کا حصہ مقرر ہے. تو اگر دین پر عمل کیا جائے اور اس کے مطابق اسے تقسیم کر لیے جائیں تو جائیداد سے کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، غیر منقولہ سے بھی کوئی جھگڑا نہیں ہوتا. جھگڑا تب ہوتا ہے جب ہم وہ دینی جو طریقہ اللہ نے مقرر، قرآن میں حصے مقرر کر دیے گئے، اور یہ ہیلے بہانے کہ میں نے جی بہن سے بخشوا لیا ہے، یہ سارے ہیلے بہانے ہیں. قرآن کے احکام پر اس طرح عمل نہیں ہوتا کہ آپ بہن سے کہیں مجھے ایسا معاف کر دو، اس نے معاف، جب آپ نے دینا ہی نہیں، اس سے مجبوری، اسے پتہ ہے مجھے ملنا ہی نہیں، تو معافی کرنا ہے، اس نے کیا کرنا ہے کہ نہیں. تو اس طرح تو کل کوئی کہے کہ قرآن میں نماز کا حکم ہے، میں نے مولوی صاحب سے معاف کرا لیا. نماز کا، روزے کا حکم ہے، میں نے اپنے پیر صاحب سے کہا مجھے روزہ معاف کر دیا جائے، تو پھر تو قرآن پر عمل ہو چکا. تو جب قرآن میں حصے مقرر ہیں کہ مرنے والے کے اگر ماں باپ زندہ ہیں یا ان کو یہ ملے گا، اگر باپ یا ماں ایک زندہ ہیں اس کو یہ ملے گا، بیوی کو یہ ملے گا، بیٹے ایک ہے تو اس کو یہ ملے گا، ایک بیٹی ہے تو اس کو یہ ملے گا، بھائی کو بہن کو یہ ملے گا، اگر اولاد ہے، بیٹے بیٹیاں ہیں، بیوی ہے تو ان کو کتنا کتنا، بیٹی کو ایک حصہ اور بیٹے کو 2 حصے ملیں گے. تو اس حساب سے اگر شرعی طریقے سے تقسیم کی جائے تو جھگڑا کہاں ہوگا. جھگڑا تب ہوتا ہے جب ہم اپنا حصہ چھوڑ کر دوسرے کا بھی ہڑپ کرنا چاہتے ہیں اور شریعت کے حساب سے نکلتے ہیں. اور یاد رکھیں
یہ جائیداد کی تقسیم قرآن کے حکم سے کرنا ضروری ہے، اور قرآن کا حکم موجود ہے، یہ فرض عین ہے۔ جو حکم قرآن کی آیت سے ثابت ہوتا ہے وہ فرض عین ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں یہ حکم منصوص ہے، اس میں قرآن کی نص موجود ہے، یعنی آیت موجود ہے، اس میں طاقت موجود ہے، قرآن کا یہ حکم ہے۔ تو جائیداد کے وہ حصے اس طرح سے تقسیم کرنا جس طرح سے قرآن میں مقرر ہے، یہ فرض ہے۔ جب ہم اس طرح نہیں کرتے تو پھر جائیداد کی تقسیم پہ جھگڑا ہوتا ہے، ورنہ ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ دے دیا جائے تو جھگڑا کہاں سے آئے گا؟ جھگڑے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جائز وسائل سے جائیداد چھوڑ کر مرنے والا اس شخص سے بہتر ہے جو بچوں کے لیے دنیا اسباب چھوڑ کر نہیں جاتا۔ اللہ کریم دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین فإنک علی کل شیء قدیر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔